بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر کیے جانے والے اپنے ایک عظیم احسان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سارے عرب کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ سال کے 12 مہینوں میں صرف 4 مہینے دنیا میں امن ہوا کرتا تھا، باقی 8 مہینے خون خرابے، قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ کوئی راستہ، کوئی مقام امن والا نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں میں اسی وجہ سے سال کے 8 مہینوں میں سفر کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پرانے زمانے کی جتنی معیشت تھی وہ تمام کی تمام صرف سال کے 4 مہینے چلا کرتی تھی۔ ان میں 3 مہینے تو وہ ہیں جو پے در پہ آتے ہیں اور 1 مہینہ درمیان میں آتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور درمیان میں جو مہینہ آتا ہے وہ رجب المرجب۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے مہینوں میں ان 4 مہینوں کو حرمت اور عزت و تکریم والے مہینے قرار دیے، تو اس وجہ سے تمام چور ڈاکو اچکے لفنگے بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں اپنا ہر جھگڑا ختم کرتے تھے۔ یعنی صرف یہ 4 مہینے پورے سال میں امن والے ہوتے تھے۔ جس کسی کو کہیں جانا ہوتا، کچھ لانا ہوتا، کچھ دینا ہوتا، وہ سب انہی 4 مہینوں میں ہوتا تھا۔ جو ہی یہ مہینے ختم ہوتے تھے اور چاند نظر آتا تھا، پھر وہی غنڈہ گردی، پھر وہی قتل و خون کا بازار۔ یہ حال اس وقت کے زمانے میں موجود تھا، بلکہ جب نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، تب بھی دنیا کی حالت ایسی ہی تھی۔ اللہ رب العزت نے قریش کو بتایا، اے قریش کے لوگوں، اے کعبۃ اللہ کے متولیو، خدا نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ساری دنیا کے لیے امن صرف 4 مہینے اور 8 مہینے بدامنی، لیکن خدا نے اپنے گھر کی عظمت کی وجہ سے اور تمہاری خدا کے گھر کی خدمت کے نتیجے میں تم لوگوں کے لیے پورے سال کے 12 مہینے امن والے کر دیے۔ اس لیے کہ قریش کے لوگ اپنی تجارت کے قافلے سال میں 2 مقامات پر لیے جاتے تھے، ایک ملک شام اور دوسرے ملک یمن کی طرف۔ سردیوں کے زمانے میں یمن میں جایا کرتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام کی طرف جاتے تھے۔ یہ لوگ کسی وقت بھی جائیں، مکے سے نکل کر یمن پہنچنے تک، مکے سے نکل کر ملک شام پہنچنے تک راستے میں جتنے چور ڈاکو ہوتے تھے، جب ان کو پتہ لگتا کہ قریش کے لوگوں کا تجارتی قافلہ ہے تو کوئی حرامی بھی اپنی نظر اٹھا کر بری نیت کے ساتھ ان کو نہیں دیکھتا تھا، ان کو جانے دیا جاتا تھا۔
پورا راستہ ان کے لیے بالکل امن و اطمینان والا تھا، نہ کوئی پتھر آتا تھا، نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں، خدا کے گھر کی خدمت کے طفیل خدا نے اس بد امنی کے زمانے میں تمہیں اتنی عزت و توقیر بخشی، تو تمہارا کام کیا تھا؟ تمہارا کام یہ تھا کہ جس اللہ نے اتنی عزت دی، جب اس اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات تمہارے سامنے آئی تو سب سے پہلے خدا کے پیغمبر کو اور اس کی بات کو تسلیم کرنے والے تم ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات، حقیقت یہ تھی، جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور مکۃ المکرمہ میں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر خدا کے ایک ہونے کا پرچار کیا، تو سب سے پہلی مخالفت انہی قریش کے لوگوں نے کی۔ اسی کا گلہ، اسی کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی، یہ آیت بھی اسی پچھلی آیت سے تعلق رکھتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ کہے۔ یعنی دنیا میں جو شخص اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ اللہ پر افترا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افتنبئونہ بما لا یعلم، شرک کرنے والا اللہ کو اس چیز کی خبر دیتا ہے جس کا خدا کو علم نہیں تھا۔ شرک کرنے والا خدا کو اس چیز کی خبر دیتا ہے جس کا خود خدا کو علم نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی انسان دنیا میں شرک کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، تو وہ اپنے اس عمل کے ذریعے خدا کو بتاتا ہے کہ اللہ میاں جی، عبادت کے لائق آپ کے علاوہ یہ بھی تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا۔ افتنبئونہ بما لا یعلم، کہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا ظالم کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، جب حق اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلا دے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی کسی زمانے میں کوئی رسول اٹھ کر سماج میں کھڑے ہو کر ایک اللہ کی بات کرے تو سلیم الفطرت انسان کی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ وہ رسول کی بات کو جھٹلائے، اور جو رسول کی بات کو جھٹلاتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں او کذب بالحق لما جاء، یا جب حق اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ فرما رہے ہیں کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بالکل ضرور ہے۔ ایسے بدبختوں کا جو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یہاں پر جاہدو کا لفظ ہے، اور جاہدو کا جو لفظ ہے یہ جہاد سے بنا ہوا ہے۔ جہاد کے معنی آتے ہیں انسان کا اپنی ظاہری اور باطنی پوری قوت کا دشمن کے خلاف استعمال، یہ جہاد کے معنی ہے۔ جہاد کا معنی ہے انسان کا اپنی ظاہری اور باطنی تمام قوت کو
دشمن کے خلاف استعمال کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تفصیل تو اس آیت کے ذیل میں علماء نے بڑی بیان کی ہے، میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ جتنی تفصیل آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے وہ ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین کے 4 دشمن ہیں، دین کے 4 دشمن ہیں، 2 دشمن ظاہری ہے، 2 دشمن باطنی ہے۔ ظاہری جو دشمن 2 ہیں ان میں سے ایک کافر ہے، دوسرا منافق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری دشمنوں سے متعلق ایمان والوں کو ہدایت دی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہی جہاد کا لفظ ہے وہاں پر، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی ان کافروں اور منافقوں سے متعلق کوشش کیجیے، جہاد کیجیے۔ کافر سے جو جہاد ہوتا ہے اس کی نوعیت الگ ہے، منافق کے ساتھ جو جہاد ہوگا اس کی نوعیت الگ ہے۔ کافر کے ساتھ جہاد ہوگا تلوار کے ذریعے، قوت اور طاقت کے ذریعے، منافق سے جہاد ہوگا زبان کے ذریعے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو جہاد ہم کافر سے کریں گے وہی منافق سے بھی کریں، نہیں، بلکہ منافق سے جہاد زبان کے ذریعے کریں گے، دلائل کی روشنی میں کریں گے، علم کے ساتھ بحث کریں گے، تاکہ ان کو مسلمانوں کے درمیان ذلیل و رسوا کیا جا سکے۔ یہ وہ دشمن ہیں مسلمانوں کے جو ظاہر میں ہیں۔ مسلمانوں کے 2 دشمن باطنی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ ان میں سے پہلا دشمن ہے شیطان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 10 مقامات پر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ ایسا عجیب دشمن ہے کہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ اور دوسری بات اس دشمن سے متعلق یہ ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے مگر ہر وقت وہ ہم کو دیکھتا ہے۔ تو کسی صاحب نسبت بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے کی محبت میں جب ان پر القاء ہوا کرتا تھا، وہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار، آپ نے ہمیں دشمن شیطان ایسا دیا ہے کہ ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہم کو دیکھتا ہے، اب ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے شیطان کو تمہیں دیکھنے کی قوت دی ہے، لیکن تمہیں شیطان سے دور رکھا ہے، نظروں سے تمہاری اوجھل رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں ایک طرف شیطان کی پوزیشن مضبوط کی، تمہاری پوزیشن میں نے تھوڑی سی کمزور کی، یعنی تم دیکھ نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو تمہارے ساتھ کر لیا۔ اگر میں مقابلہ برابر کرتا، جس طرح شیطان تمہیں دیکھتا ہے اسی طرح تم بھی شیطان کو دیکھ لیتے تو پھر مقابلہ برابری پر آتا۔ وہ بھی دیکھ رہا، تم بھی دیکھ رہے، اب تم نمٹ لو۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیے، خدا نے شیطان کو انسان کو دیکھنے کی قوت و طاقت دی، مگر انسان کو اللہ نے شیطان کو دیکھنے کی قوت نہیں دی، اور یہ قوت نہ دے کر خدا نے اپنا پلڑا انسان کے ساتھ رکھا۔ انسان سے اللہ نے کہا کہ اے انسانوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، اب وہ شیطان تمہیں بہکائے گا، خدا سے دور کرے گا، لہٰذا اس شیطان پر تم کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ
کہ جب کبھی تمہیں لگے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، میں مغلوب ہو رہا ہوں، تو اس وقت تم فوراً خدا کو یاد کر لو، اس وقت تم فوراً خدا کو یاد کر لو۔ تم جو ہی مجھے یاد کرو گے میں آ جاؤں گا اور شیطان کو سنبھال لوں گا، یہ اللہ نے کہا۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے نماز کی ادائیگی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہی دی کہ آدمی جب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخلے کے موقع پر بسم اللہ کا نام لے کر شیطان سے پناہ طلب کرتا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں ایک ہی ہے، فرق نگیٹیو اور پازیٹیو کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نگیٹیو ہے اور اس کا پازیٹیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ نگیٹیو کیا ہے؟ نگیٹیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی یہ پڑھنے والا اللہ سے یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں کمزور ہوں، میرا دشمن شیطان بڑا طاقتور ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، آپ اس سے نمٹ لیجیے، مجھے اپنی پناہ دے دیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب انسان ان الفاظ کے ذریعے نگیٹیو ہو کہ پازیٹیو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ فوراً بندے کی مدد کو آتے ہیں، اور اللہ جب آتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے۔ خدا کی مدد کے آنے پر شیطان کیسے بھاگتا ہے؟ بزرگوں نے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ فرمایا کہ ہم لوگ گلی محلوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر بعض وقت چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں آپس میں۔ اب جب دو بچے لڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک بچہ طاقتور ہوتا ہے، ایک بچہ اس کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ اب فائٹنگ کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب جو کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا، گر جائے گا، طاقتور بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اب وہ جب بچے لڑتے ہیں کمزور اور طاقتور، کمزور بچہ بھی جو ہے اپنی پوری ہمت طاقت جٹا کر لڑتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ مقابلے میں مغلوب ہوتا ہے اور طاقتور اس کو گراتا ہے، اب اس کو کہ جسم پر بیٹھتا ہے، اب اس کو پیٹنے والا ہوتا ہے اور کمزور سمجھتا ہے کہ اب میں پٹوں گا، اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ وہیں گرے گرے کیا کرتا ہے؟ اماں کہہ کر آواز لگاتا ہے یا ابو کہہ کر آواز لگاتا ہے۔ بس یہ آواز سنتے ہی جو طاقتور بچہ اس کو گرا کر بیٹھا تھا اس پر، اس کو مارنا چاہتا ہے، فوراً اس کو چھوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو جاتا ہے۔ اب آپ اس طاقتور بچے کو جو دوڑتے ہوئے اس کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے، آپ اس کو روک کر پوچھیں کہ بھائی تو جیت گیا تھا، اب تو اس کو پیٹنے والا تھا، کیوں اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا؟ آپ پوچھیں تو اس کا جواب یہ ہوگا، اس لیے کہ میں اس سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اب اس نے جس شخصیت کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، امی یا ابو، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور شخصیت ہے، میں اس سے مقابلے کی اپنے اندر سکت نہیں رکھتا، اس سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پٹ نہ جاؤں، اس لیے بھاگ رہا ہوں جان بچا کر۔ بزرگوں نے یہ محسوس مثال دے کر کہا کہ بالکل اللہ کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بندہ شیطان سے مقابلہ کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق جب تک بھی کرتا رہے، لیکن جب بندے کو محسوس ہو کہ میں گر رہا ہوں، مغلوب ہونے جا رہا ہوں، شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا ہے،
تو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے تو گھبراتا کیوں ہے، مجھے بلا۔ اب جو ہی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس قسم کے کلمات پڑھ کر خدا کی مدد کو پکارتا ہے تو اللہ فوراً اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اور شیطان آپ کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ تو اب ہمارے باطنی دشمن دو، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا ہے نفس۔ نفس میں کون سا نفس؟ نفس امارہ۔ قرآن نے اس سے متعلق بیان فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے، جس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے ویسے ہی انسان کا خود اس کا نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ مجاہدہ کرے۔ مجاہدہ ظاہری دشمنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے اور باطنی دشمنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ باطنی دشمن کے ساتھ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب جب یہ مقابلے میں کمزور ہونے لگے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی رہے گی۔ یہ زندگی اسی کشمکش کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کشمکش سے آزاد نہیں رکھا۔ پچھلے زمانے میں بزرگان دین کے جتنے حالات اور واقعات آپ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنگلوں میں اپنا وقت گزارتے تھے اور مہینوں سالوں روزے رکھتے تھے اور رات بھر نوافل کا اہتمام کرتے تھے، یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کا بنیادی مقصد نفس اور شیطان کے تقاضوں کو کمزور کرنا، اپنی باطن اور اپنی روحانیت کو تقویت پہنچانا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوا کرتا تھا۔ اب موجودہ دور کے اندر تو یہ سب چیزیں رہی نہیں۔ اب ہم بڑے کمزور لوگ ہیں اور ہمارے دشمن بڑے قوی اور زبردست ہیں، تو آخری درجے میں ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے استعانت اور اس سے مدد طلب کرتے رہنا، بار بار جب کبھی برے خیالات آ رہے ہوں اللہ سے کہنا کہ اللہ جی میں بڑا کمزور ہوں، میرا نفس و شیطان مجھے برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اے اللہ میرا ایمان عمل اتنا طاقتور اور مضبوط نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر سکوں، اے اللہ اپنی مدد دیجئے، مجھے بچا دیجئے۔ اب آپ کی یہ جنگ چلتی رہے گی، کبھی شیطان کامیاب ہوگا، کبھی نفس کامیاب ہوگا، کبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ارے میں شکست کھا گیا۔ شیطان یہی نا امیدی انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، ارے کہتا ہے کہ ارے تو روز کوشش کرتا ہے اچھا بنوں گا، نیکی کروں گا، لیکن پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر دھوکہ دیتا ہے، پھر غلط کرتا ہے، اس لیے تو اچھا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس قسم کی نا امیدی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ جنگ جاری رہے گی مسلسل، کبھی وہ جیتے گا، کبھی تم جیتو گے، ہارنے کے باوجود پھر اٹھنا ہے، کوشش کرنا۔ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ خدا کیسے ہاتھ پکڑے گا، کیسی مدد کرے گا، بزرگوں نے اس کی بھی ایک مثال بیان فرمائی۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدائش کے بعد اس کا جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے رینگنے کا، پہلا تو لیٹا ہوا رہتا ہے ایک ہی جگہ، 3-4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد پھر وہ رینگنے کے اپنے گھٹنوں پر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر چند مہینے وہ عرصہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو۔ جب بچہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اب بچہ چلنے بھی لگے۔ تو اب ماں باپ بچے کو چلانے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ ایک طرف باپ
ہوتا ہے، دوسری طرف ماں ہوتی ہے، درمیان میں بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے، بچے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا ادھر آ، بیٹا ادھر آ، ادھر سے ماں بلاتی ہے پوری محبت سے، اور ادھر سے باپ بھی اپنی محبت دکھاتا ہے۔ اب بیٹا دونوں کی بات سن کر ہلے نہیں حجرے نہیں، اپنی جگہ گنیش کی طرح کھڑا رہے، ماں باپ بھی تو اپنی جگہ رہتے۔ لیکن اب وہ بچہ ماں یا باپ ان دونوں کی محبت میں سے کسی ایک کی کشش سے مغلوب ہو کر ذرہ پیر اٹھا کر رکھے اور گرنے لگے تو وہ جس طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے تو باپ کی باہیں آگے بڑھتی ہیں، ماں ہوتی ہے تو ماں کی باہیں آگے بڑھتی ہیں، اس بچے کو گرنے نہیں دیتی۔ یہی حال حق جل مجدہ کا ہوتا ہے۔ جو بندہ نفس و شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے کوشش، جد و جہد اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے، جب کبھی وہ گرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو گرنے نہیں دیتے۔ جب وہ مغلوب ہونا چاہتا ہے تو اللہ اس کو مغلوب ہونے نہیں دیتے۔ اسی مضمون کو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ سورۃ العنکبوت کا اختتام ہو چکا، ایک نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے جس کا نام سورۃ الروم ہے، اور اس آیت، اس سورت اور اس کے مضامین انشاءاللہ اگلے اسباق سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن سے جو نصیحت اور ہدایت ملتی ہے اللہ اس ہدایت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔